وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا وصیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیا وصیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ انتہائی اہم ترین نقطہ ہے، اس پہ ہماری بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث نبوی کی روشنی میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیا ہم وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا، جیسا کہ میں نے ابتدائی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس شخص نے بدل ڈالا سامعہ سننے کے بعد، مرنے والا وصیت کر رہا ہے، اس نے لکھ کے نہیں کی، ریٹن سامنے آ جائے تو پھر تو پتہ، لکھنے کے بعد تو وصیت میں تو سنا یہاں پہ تو ایک پرچی پہ پوری پارٹیاں والے کر دی جاتی ہیں، تو لکھی ہوئی چیز تو وہ تو ڈیڈ بولتے ہیں وکیل صاحب، ڈیڈ اگر موجود ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن اگر مرنے والے کے پاس اس کی بیوی موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، یا کوئی بھی موجود ہے سننے والا، قرآن نے کہا بعد ما سمعہ، اس نے جب سن لیا کہ یہ وصیت کر دی ہے، پھر اس کے بعد فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پھر سارا گناہ ان پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وصیت کے الفاظ، وہ حتمی ہے، وہی فیصلہ ہے اور وہی قانون ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ آپ وصیت کو تبدیل۔ دوسری اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ایک بات ہے، اسی بات کے ساتھ ایک جڑی ہوئی اہم ترین بات یہ ہے کہ وصیت بھی عدل پہ ہونی چاہیے۔ وصیت میں عدل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس ضمن میں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث سنتے جائیے گا ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل، بے شک ایک آدمی وہ 70 سال زندہ رہتا ہے، 70 سنہ، اور نیکی کرتا رہتا ہے، 70 سال رہتا ہے اور نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، فَإِذَا أَوْصَاهَا فَفِي وَصِيَّتِهِ، جب وصیت کا وقت آتا ہے تو وہ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ 70 سال اس نے نیکی میں گزارے، خوبصورت زندگی اس کی، پرجمال زندگی اس کی، لیکن جاتے جاتے وہ ایسا کام کر گیا کہ وصیت میں وہ ظلم کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارِ، یہ اس کا عمل، اس کا اختتام ایسا کرتا ہے کہ وہ جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک شخص 70 سال زندہ رہتا ہے اور وہ برے کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں وہ انصاف کرتا ہے، اس کی وصیت میں خیر ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا خاتمہ خیر پہ ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو گویا وصیت کے وقت عدل کرنا، انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ایک قانون اور دے دیا۔ پہلا تو یہ کہ آپ وصیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 182، پہلی بات ہو رہی ہے 181 میں، دوسری بات 182 میں، بالکل جڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ، جو شخص ڈر گیا وصیت کرنے والے سے، اس نے وصیت کی لیکن ایک خوفزدہ فضا قائم ہوگی۔ کیسی؟ جنفن او اسمن،
جنف کی اور اسم کی، یہ دو لفظ بولے ہیں، جنف اور اسم، طرفداری اور گناہ، کہ وہ وصیت کرنے والا طرفداری کر گیا، غلطی کر گیا، گناہ کر گیا، اس کے ورثاء کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا کہ ہمارا جو جانے والا بڑا ہے، بزرگ ہے، ہمارا سینئر ہے، وہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ تو پھر ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس میں اصلاح کر دے، اس میں اصلاح کر دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پہلا جب بیان کیا گیا کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، سننے والا اس میں کوئی خیانت نہ کرے، وہاں الفاظ ہے ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کہنے والا کیوں کہا گیا، اللہ کو پتہ ہے۔ تو جب تمہیں صحیح بات کا پتہ ہے تو لوگوں کے سامنے صحیح بات رکھو، اس میں کوئی غلطی شامل نہ کرو، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اور یہاں جب تبدیل کرنے کی بات آئی تو فرمایا کہ تمہاری نیت درست ہونی چاہیے، تمہاری اصلاح کی نیت ہے، تم چاہتے ہو کہ ہمارا بڑا جو سینئر ہے، ہمارا بزرگ ہے، ہمارا جو ایلڈر ہے، وہ کہیں غلطی کی بنیاد پر اس کا خاتمہ بسو نہ ہو جائے، غلط نہ ہو جائے، اس کا اختتام برا نہ ہو جائے، تو لہٰذا اس کی آپ اصلاح کی۔ تو یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ آپ کو بھی معاف کر دے گا کہ آپ نے اصلاح کی کوشش کی، اور اس کو بھی معاف کر دے گا کہ اس کے بڑوں نے بہتر سوچا۔ اسی لیے مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے زندگی کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر صدقہ جاریہ ہے جو قائم دائم رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس صدقہ جاریہ میں جہاں اور باتیں ہیں، وہاں ایک بات بطور خاص فرمائی، اس کی نیک اولاد جس کی تربیت والد نے خود کی، والدہ نے خود کی، ان قدم قدم پہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں کہ بیٹے ایسے نہ کرو، بیٹی ایسے نہ کرو، اس طرح چلو، اس طرح چلو، ان کی جو وہ مسلسل رہنمائی کرتے رہے، ان کی بہترین تربیت کی، ان کی اولاد اپنے باپ، اپنی ماں کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد بھی فکر مند رہتے کہ اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دینا۔ اللہ وہ نیک تو تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، لیکن تو جانتا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی علیحدگی میں، تنہائی میں، خلوت میں وہ غلطی کر بیٹھے، تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ان کو معاف فرما دے۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، مشکل ترین حالات میں ہمیں کس طرح وہ سہولتیں فراہم کرتے رہے، اللہ تو ہمارے والدین کی بھی اسی طرح ان پہ کرم فرما دے، ان کو ممتاز فرما دے، ان کے علیین میں درجات بلند فرما دے۔ تو اولاد بھی اچھی جو ہے اپنے والدین کے بعد، مرنے کے بعد بھی اچھا سوچتی ہے، زندگی میں تو اچھا سوچتی ہے، بلکہ اگر زندگی میں اولاد کو کوئی بات ناگوار، قرآن نے تو واضح فرما دیا کہ والدین کی بات اگر ناگوار بھی گزرے تو تم نے اف تک نہیں کہنا، تمہیں اجازت نہیں کہ اپنے باپ کو کہو کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں حالات کیسے ہیں، تم کیسے۔ یہ الفاظ کہنے کی والد کو اجازت نہیں، کہ والد کے سامنے یہ الفاظ نہیں کہے جا سکتے، بیٹے کو بالکل اجازت نہیں ہے، قرآن کی تربیت تو یہ ہے۔ لیکن پھر بھی بحیثیت انسان اگر اولاد کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی، رجوع اللہ کرے، حدیث نبوی کی طرف لوٹ کے آئے، اور آپ کے ارشاد سے، آپ کے فرمان سے سبق حاصل کرے، روشنی حاصل کرے، اور اپنے آپ کو پھر اسی درجے پہ لے جائے جو فرما برداری کا، اطاعت گزاری کا درجہ ہے، اور اپنے والدین کے بارے میں بہتر سوچے۔ تو یہاں بھی اس بات پہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ وصیت، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے حکم ہوا کہ آپ مال کی وصیت کر سکتے ہو، سارے مال کی۔ پھر اللہ نے باقاعدہ ورثاء کے حصے مقرر کر دیے، سورہ نساء میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ اب تمہارے پاس حق ہے، ساری جائیداد نہیں، تیسرا حصہ تم وصیت کر سکتے ہو۔
اور وہ بھی وہ رسا کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اداروں کے لیے۔ دیکھیں یہ کتنے دینی ادارے چل رہے ہیں، کتنا نظام زندگی ہے، اور کتنا یہ نظام سماج و معاشرت ہے، یہ سارا آپ کی چیریٹی اور آپ کی خیرات کے ذریعے چل رہا ہے۔ آپ اگر نہیں کریں گے تو دولت پہ قبضہ کر لینا، دولت پہ وہ کہنا بالکل قبضہ کر کے بیٹھ جانا جس طرح سام بیٹھتا ہے، شریعت نے اس بات کی، اس جذبے کی اجازت نہیں دی۔ شریعت یہ چاہتی ہے اس دولت کی تقسیم کی جائے، اور اس دولت کو جو آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ کے پاس جو آ گئی ہے وہ ساری آپ کی نہیں ہے، آپ کے لیے کچھ حصہ ہے۔ جتنی بھی دولت آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بینک بیلنس ہے یہ سارا میرا ہے، نہیں، وہ سارا آپ کا نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، وہ حصہ آپ کو ان تک پہنچانا ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے کما کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندے بنا دے جس طرح کے بندے اللہ کو پسند ہیں۔